أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ مقدر ہے، وہ اس میں رہ پڑنے والا ہوگا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ۔ منافق دکھاوے کے طور پر اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی صورت نازل کر دی جائے اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس کی انہیں خبر کر دے۔ کہہ دیجئے تم تحقیر کرتے رہو، اللہ حقیقتاً ہی اسے ظاہر کر دے گا جس کے ظاہر کر دیے جانے سے تم تحقیراً بناوٹ سے ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر تم اس پر ان سے پرسش کرو تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو یوں ہی گپیں ہانکتے اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کی تحقیر کر رہے تھے اور اس غرض کے لیے یہی ہستیاں تمہیں ملی تھیں؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانے نہ بناؤ، دراصل تم ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں گے تو ایک دوسرے گروہ کے لوگوں کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، برائی کی تلقین کرتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ منافق ہی دراصل عہد شکن ہیں۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کی سزا کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، وہ انہیں درست کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور ان کے لیے دیر تک قائم رہنے والا عذاب مقدر ہے۔
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. تم منافق بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ تم سے قوت میں زیادہ اور اموال و اولاد میں بڑھ کر تھے، سو انہوں نے اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھایا ہے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھایا، جیسے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھایا تھا، اور جیسی بےہودہ باتیں وہ کر گئے تم بھی ویسی ہی بےہودہ باتیں کر رہے ہو. یہی وہ لوگ تھے جن کے دنیا اور آخرت کے متعلق اعمال عقارت گئے، اور یہی زیانکار ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کیا ان کے پاس ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور لوط کی تباہ شدہ بستیوں کی. ان کے رسول ان کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے تکذیب کی اور سزا پائی. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. وہ اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے باغات دینے کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں. وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں رہنے کی پاکیزہ جگہوں کا بھی وعدہ کیا ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، وہ انہیں ملے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے.
يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں مضبوطی اختیار کرو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کافرانہ بات کہی ہے اور اپنے اظہار اسلام کے بعد پھر کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور ایسی چیز کا قصد کیا ہے جسے پا نہیں سکے. گویا انہوں نے محض اس کا برا منایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس خدائے برتر کے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے، اور اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر گردن موڑے رہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال و منال دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے، اور یقیناً مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والوں میں سے ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. پھر جب ایسا ہوا کہ اس نے انہیں اپنے فضل سے مان و منال عطا کر دیا تو اس میں بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے پھر گئے. وہ نیکی سے اعراض کرنے والے ہیں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سو اس نے ان کے دلوں میں اس وقت تک کے لیے کہ وہ اس سے ملیں نفاق پیدا کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وہ وعدہ پورا نہ کیا جو اس سے کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ان کے بھید اور خفیہ مشورے جانتا ہے، اور اللہ غیب کی باتوں سے کامل طور پر آگاہ ہے. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. یہ منافق ہی ہیں جو بطیب خاطر
بکثرت صدقات دینے والے مومنوں پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور جن مومنوں کو اپنی محنت و مشقت کی کمائی کے سوا دینے کے لیے کچھ میسر نہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقوں کو خفیف بنائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو برابر ہے۔ اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے تب بھی اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اللہ عہد شکن لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اپنے جھوٹے عذرات کی بنا پر غزوہ تبوک سے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ رسول اللہ کی مخالفت پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کو ناپسند کیا، اور ایک دوسرے سے کہا اس گرمی میں جنگ کے لیے کوچ نہ کرو۔ کہہ دیجئے اگر انہوں نے سمجھا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ جہنم کی آگ گرمی میں بہت بڑھ کر ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اچھا تو یہ تھوڑا سا ہنس لیں، پھر اپنے اعمال کی سزا میں انہیں بہت کچھ رونا ہے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر اللہ تمہیں ان کے ایک گروہ کی طرف تبوک سے بسلامت لوٹا لائے اور وہ لوگ پھر کسی موقع پر نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو کہہ دینا تم میرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے اور نہ میرے ساتھ ہو کر دشمن سے جنگ کر سکتے ہو، کیونکہ تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آئندہ کبھی اس پر نہ جنازے کی نماز پڑھنا اور نہ اس کی قبر کے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اس حالت میں مرے کہ فاسق تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور
ان کے اموال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی سورت اس حکم کے ساتھ نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے مالدار بھی تم سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ جائیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وہ خراب اور بدمعاملہ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے پر راضی ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے سو وہ سمجھتے نہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لیکن اس رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اب ہر قسم کی بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی بامراد ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور بادیہ نشینوں میں سے جھوٹے بہانے ساز آئے کہ انہیں بھی عدم شرکت کی اجازت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے، ان میں سے جو کفر پر قائم رہے انہیں دردناک دکھ پہنچے گا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ نہ ناتوانوں پر کوئی الزام ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جنہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھتے ہوں۔ نیکی کرنے والوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو سواری کی مقدرت نہیں رکھتے تھے، اور اے رسول تمہارے پاس آئے کہ تم انہیں سواری مہیا کر دو، تو تم نے انہیں کہا مجھے کچھ میسر نہیں کہ جس پر تمہیں سوار کرا دوں، تب وہ بے بس ہو کر لوٹ گئے، اور ان کی آنکھیں اس غم میں اشکبار ہو رہی تھیں
کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے تم سے نہ جانے کی اجازت مانگی، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ خراب اور بد معاملہ لوگوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، مگر وہ ایسے ہیں کہ اپنا نقصان نہیں جانتے۔